ٹھیک ہے دادا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں. جو کچھ اس نے آیت کے ساتھ کیا ہے میں اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا. اس کے خلاف FIR کٹواتا اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچاتا. شادی کے دن شارق کو آپ نے اغوا کروایا تھا نا، کہ سب کے سامنے مجھ سے شادی کر کے آپ ہیرو بن جائیں. اچھا لیٹ می ایکسپلین. ڈونٹ ٹچ می. السلام علیکم. بات کرتے ہیں ڈائریکٹ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. جو ایپیسوڈ آیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شارق کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس کے بعد روشی جو ہے وہ حقیقت سن چکی ہوتی ہے، تو روشی جو ہے وہ لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. تو پیچھے جو سیکنڈ لاسٹ پرومو ہے اس کے اندر ویڈیو موجود ہے. تو میں پہلے تو یہ داستان بتاؤں گی نا کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں. کہ روشی غصے سے کہتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر شارق کو اغوا کروایا اور آپ نے اغوا کرنے کے بعد میرے ساتھ نکاح کیا. تو وہ کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے جاتی ہوں. تو سارے سب جاتے ہیں اس کو اور موہد اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح روشی گھر چھوڑ کے چلی گئی. موہد بہت روتا ہے اور وہ جب اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اچانک اس کا جو ہے بولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ روشی ماما آپ نہیں جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ. تو وہ آواز سن کے وہیں پہ رک جاتی ہے اور بہت حیران ہوتی ہے کہ جو اتنے سالوں سے نہیں بول پاتا موہد، وہ بول پڑتا ہے. اور طلحہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور روتا بھی بہت ہے. کتنی دیر کے بعد صرف روشی کی محبت کی وجہ سے جو ہے موہد بول پڑتا ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں. موہد کا دادا بھی اور روشی بھی خوش ہوتی ہے. روشی وہیں پہ رک جاتی ہے، پھر وہ نہیں جاتی. اس کے بعد وہ لے کے اس کو بیٹھ جاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس کا دادا جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہم چلتے ہیں. روشی اور اس کو آپ طلحہ کو اکیلا چھوڑ دو. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں صلح کر لو، اس طرح لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. دن ہوتا ہے تو وہ غصے سے چلی جاتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا وہاں پہ. صبح ہوتی ہے تو جو ہے بچہ اٹھتا ہے، موہد اٹھتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ روشی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اپنے باپ سے ملنے گئی ہے، اپنے دادا سے ملنے گئی ہے، تو وہ آ جائے گی واپس. تو اس کے بعد وہ اپنے دادا کے پاس آتی ہے. دادا کے پاس آ کے لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں، میں نے طلحہ کے ساتھ نہیں رہنا، طلحہ نے غلط کیا ہے، آپ بھی طلحہ کے ساتھ شامل تھے شارق کو اغوا کروانے میں. تو پھر اس کے بعد جو اس کا دادا اس کو سمجھاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو، طلحہ برا لڑکا نہیں ہے، طلحہ کا میں نے ساتھ ضرور دیا. وہ اس وجہ سے دیا کیونکہ تم حماقت کر رہی تھی، تم غلط کر رہی تھی اپنے ساتھ. تم اس کے انتقام میں کہ اس نے تمہیں رد کیا، ہماری محبت کو ٹھکرایا، اس وجہ سے تم جو ہے شادی کر رہی تھی شارق کے ساتھ. تو پھر آگے جو داستان ہم لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے طلحہ جو ہے وہ کال کرتا ہے اس کو اور دادے کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے یہ شادی کر رہی ہے اور آپ میرا ساتھ دیں، میں پھر جو ہے اس سے شادی کر لوں گا. اور پھر اس کا دادا بتاتا ہے کہ تم نے تو ہم سے حقیقت سے آگاہی نہیں کیا. اس نے طلحہ نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا تمہیں بلیک میل کر رہا تھا. اور اس کا دادا سمجھاتا ہے کہ ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے تو تم اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ہم سے کھل کے بات کر سکتی ہو، تم نے ہم سے کیوں چھپایا. پھر وہ سب سمجھاتے ہیں اچھی طرح سے. دادا سمجھاتا ہے کہ طلحہ بہت اچھا لڑکا، اس کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤ. طلحہ آتا ہے لینے کے لیے، گھر آتا ہے تو اس کے بعد وہ پہلے روم میں انٹر ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا منہ ٹھیک ہے. تو اس کا دادا کہتا ہے کہ اس کا منہ ٹھیک ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. پھر وہ اس کا دادا سمجھاتا ہے کہ تم چلی جاؤ یہاں سے اور اپنے گھر جا کے خوش رہو. تو وہ سمجھاتے ہیں اور سب. پھر وہ گھر چلی جاتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ چلو چلیں. پھر اس کا دادا اس کو کہتا ہے چلے جاؤ سارے. تو وہ جاتے ہوئے پھر کچھ سین اچھے ہوتے ہیں. اس کا دادا ان کو خوشی سے کہتا ہے کہ جاؤ. پھر دونوں بہت اچھے طریقے سے جاتے ہیں. نیکسٹ آگے سیکنڈ لاسٹ پرومو ہے، لاسٹ پرومو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. سیکنڈ لاسٹ پرومو کے بارے میں تو میں بات کر چکی ہوں، یہ لاسٹ پرومو ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ آگے لاسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہے. فرض کیا کہ تم نے اسے جان سے مار دی، پھر جب قتل کے الزام میں پکڑی جاؤ گی تو پھر کیا؟ میں نے اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا. میں نے اسے ایسے مارنا تھا کہ اس کی ڈیتھ بالکل نیچرل لگتی. ان فیکٹ اگر کوئی پوسٹ مارٹم بھی کرواتا نا تو اس کو نہ پتا چلتا.
ڈر تو مجھے اب تم سے لگنے لگا ہے. کیا پتا ایک دن میری کافی میں وہ کیمیکل مکس کر دو گی اور باتھ روم کے ہیئر ڈرائر تمہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ کو میں کیوں ماروں گی؟ میں پاگل ہوں, آپ کو کبھی نہیں ماروں گی, پرومس, پکا نہیں ماروں. ایک ایمرجنسی ہے, فوراً بیٹھو بیٹھو, پتہ چل جائے گا. ایمرجنسی کیا ہوئی ہے؟